یہ بادلوں کا پھٹ جانا، یہ سیلابی صورتحال، کلاؤڈ برسٹ، یہ جو بھی منظر ہے، بارشیں، طوفان، کیا سمجھو اسے میں؟ ہماری حکومت کی نالائکیاں ہیں، ہمارے گناہ ہیں۔ جب گناہوں کا سوچتا ہوں پھر معصوم بچوں کی لاشیں، نیک لوگوں کے وہ گھر، وہ مساجد، اللہ کے گھر، وہ سب تباہ نظر آتے ہیں۔ اللہ کیوں ایسے کر رہا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے پکڑنا ہے تو ساری دنیا کو مار دے، ہر جگہ پر گناہ ہے۔ اللہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ حالانکہ اس نے پہلی قوموں کو ایک ایک گناہ کی وجہ سے، بنی اسرائیل ہفتے کے دن کی نافرمانی کی، مچھلیاں پکڑنے کی، اللہ نے سور اور خنزیر بنا دیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے ناپ تول میں کمی کی، باقی ہر چیز مانتے تھے، ایک گناہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ساری قوم تباہ کر دی۔ لوط علیہ السلام کی قوم ہر چیز کرتی، نبی کو مانتی، سب باتیں پوری ہیں، لیکن بدفعلی اتنا ان کے اندر رائج تھی، منع نہیں ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے پتھر برسائے ان پر۔ ہماری اللہ ایسے کیوں کرتا ہے؟ کبھی کہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دیتا ہے، یعنی کبھی ایک شہر، کبھی پہاڑوں پر، کبھی میدانوں میں، کبھی سمندر کی طغیانیوں میں۔ آخر اللہ کیا چاہتا ہے؟ آخر انسان پوچھتا ہے نا کہ کیوں ہو رہا ہے؟ بچے، قرآن، یہ سب چیزیں اندر، مظلوم اندر، مسافر اندر۔ تو اللہ کا قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ ہم بڑے عذاب سے پہلے نا، یعنی جو آنا ہے وہ عذاب، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب اللہ زمین کو زلزلہ دے گا، اذا الشمس كورت، وہ منظر ابھی قیامت کا، وہ آنا ہے جو ابھی۔ اللہ اکبر، الحاق ما الحاق وما ادراک ما الحاق، وہ منظر ابھی، وہ ساری ہولناکیاں، اس سے پہلے یہ جسے لوگ کہتے تھے نا قیامت صغریٰ برپا ہوگی اس کلاؤڈ برسٹ کے بعد، یہ اللہ خود بیان کر چکے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں ہم بڑے عذابوں سے پہلے چھوٹے عذاب چکھاتے ہیں، ان کے اوپر آزمائشیں لاتے ہیں، لعلہم یرجعون، کہ شاید یہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں، شاید ان کو اللہ کی فکر ہو جائے، اسلام کا پتہ لگ جائے، اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں۔ ہاں، بچے بھی جائیں گے اس میں، بڑے بھی، نیک بھی، سب اس میں اس حالات کا شکار ہوں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے وہ حدیث ہے نا بخاری اور مسلم میں، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی میں سے ایک منظر بتلایا تھا۔ فرمایا کہ عائشہ، ایک لشکر بیت اللہ پر چڑھائی کرے گا، بیت اللہ کی طرف چڑھنے کی کوشش کرے گا، تو مقام بیدا ہے ایک جگہ، مکہ اور مدینہ یعنی اس کے درمیان کی ایک جگہ ہے، مکہ سے دور ہوگا بھی بیت اللہ سے، تو وہ جو بیدا جگہ ہے نا، اس جگہ تک پہنچے گا تو درمیان کے جتنے لوگ ہوں گے اس لشکر کے ساتھ شامل، اور سب کے سب اس لشکر والوں کو اللہ زمین میں دھنسا دے گا۔ سیدہ کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے اپنی مرضی سے نہیں آئے ہوں گے، اس میں بعض ایسے ہوں گے جو مجبوری میں زبردستی لائے گئے ہوں گے، ان کے ساتھ وہ بھی زمین میں دھنسا دیے جائیں گے اس عذاب میں۔ اور میں ہاں عائشہ، اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں عائشہ، اللہ پاک اس میں ہر ایک کو، اچھے برے کو، سب کو اس میں مبتلا کر دے گا، اس میں اس عذاب میں دھنسا دے گا۔ اور میں وہ نیک لوگ، ان کا قصور کیا ہے؟ وہ تو نیکیاں کر رہے تھے۔ فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن نیتوں پر سب کو کھڑا کرے گا، ان کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، وہ جنت میں ان کے ہر کانٹے چپ جانے کا بھی اجر اللہ ان کو دے گا کہ انہوں نے آزمائش برداشت کی ہے۔ لیکن اللہ پکڑے گا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے۔ خشکی اور تری پر جو بھی آزمائش آتی ہے، طوفان آتے ہیں، جو بھی آفت آتی ہے، فرمایا کہ یہ ڈیزاسٹر، یہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، انسان خود کرتا ہے۔ بعد میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید زیادتی کر رہا، ظلم کر رہا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ فلسطین میں جتنے بچے شہید ہوئے، نوجوان، امت خاموش ہے، امت کا امتحان تھا، وہ غزہ والے تو کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، آزمائشیں دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو احادیث ہیں، کوئی ایک نہیں ہے، کتنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادل دیکھتے، اللہ اکبر، ہمارے نبی کا منظر پڑھ کر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر جاتے، خوف پیدا ہو جاتا، بادلوں کو دیکھتے، چھائے ہوئے سیاہ بادلوں کو، تو دعا کرتے اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، یہ دعا کرتے اللہ سے، اللہ ہمیں اس عذاب میں نہ مبتلا کر کے مار، ہمیں اس سے پہلے عافیت دے، ہمیں کسی امتحان میں، ان طوفانوں میں، ان میں اللہ میں مبتلا نہ کر، ہمیں اس سے پہلے ہدایت دے، اس سے پہلے ہمیں عافیت والی زندگی دے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ دعائیں، یہ طریقے۔ ہم بادل بن جائے نا تو چائے سموسے پر غور ہوتا ہے، دین، اسلام، اللہ کا شکر، ٹھنڈی ہواؤں پر اللہ کو یاد کرنا، لوگ بے حیائی کے کاموں میں، فحاشی اور ریانی میں، مجھے نہیں پتا، مشہور ہے نا، لوگ
شمالی علاقہ جات میں کیا کرتے ہیں، کیا معاملات ہیں، راستے میں کھڑے ناچ رہے ہیں، میوزک لگائے ہیں، وہاں پر فحاشی اور یعنی ہر چیز. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خمس اذا ابتلی بہن، 5 چیزیں جب آ جائیں گی نا میری امت میں، اللہ ان سے امن کو لے جائے گا. ان کی ہر سہولت کی چیز ان کے پاس ہوگی لیکن امن نہیں ہوگا، ان کو سکون نہیں ملے گا. فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم وہ کون سی ہیں؟ ان میں ایک چیز پتہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب کوئی فحاشی اور ریانی کے کام کرے گا، زنا کرے، فحاشی کرے گا، حتی یعلنوا بہا، وہ اس کا اعلان کرتا پھرے گا. ایک ہوتا ہے گناہ پوشیدہ انسان سے ہو جاتے ہیں، لیکن یار ایک اس کا اعلان کرتے پھرنا لوگوں میں، چوکوں میں. یہ میڈیا پر آپ دیکھ لیں، بہنیں نچوا کر ہمارا میڈیا سارا اپنے آپ کو لوگ فیمس کرتے پھر رہے ہیں. دوسروں کی بیٹیوں کو لا کر اعلان کرتے پھرتے ہیں میں فلاں کی بیٹی کے ساتھ تھا. لوگ تماشا لگاتے پھر رہے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں یار یہ ایک میڈیا کا فن ہے، یہ تو انجوائے ہے، یہ تو فیملی ولاگ ہے، یہ فلاں ہے. تم اللہ کے احکامات کو، اللہ کی شریعت کو للکار رہے ہو، اس رب نے جو قوانین بنائے اس کو توڑ رہے ہو اور سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ نہیں پکڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پتہ کیا ہے؟ جب فحاشی اتنی عام ہو جائے حتی یعلنوا بہا، اس کے ساتھ اعلان کرتے پھرے لوگ، اس گناہ کے ساتھ بتاتے پھرے لوگوں کو اپنے گناہ کے بارے میں، فرمایا کہ ان کے اندر ایسے عذاب اور بیماریاں اتریں گی، اللہ اکبر، ان کے آباء و اجداد نے بھی ان کا نام نہیں سنا ہوگا. ایمانداری سے بتائیے گا یہ 8-10 سال سے جو آزمائشیں آ رہی ہیں، کہیں پورے کے پورے شہر جل جاتے ہیں، کہیں پورے کے پورے شہر ظلم کی وجہ سے ان کو مٹا دیا جا رہا ہے غزہ کی طرح، اور وہ لاس اینجلس کی طرح پورا جل جانا، اور کتنے جنگلات جل جاتے ہیں، کتنے زیادہ ایسے طوفان آتے ہیں سمندروں میں، ایسی سونامیاں. اللہ اکبر. یہ ابھی پاکستان کی جو صورتحال ہے، کلاؤڈ برسٹ آپ نے کتنی دفعہ سنا ہوگا؟ کبھی کبھار کوئی ایک آدھا کہیں بات ہوتی تھی، اب ہر زبان پر ایک ہوتا ہے، 2-4 دن بعد پھر ہو جاتا ہے. ایک بیماری آتی ہے، کووڈ جیسی بیماریاں کس نے سنی تھی؟ پوری دنیا اللہ نے جام کر کے رکھ. یہ وہ چیزیں ہیں فرمایا کہ ان کے آباء و اجداد نے بھی ان کا نام نہیں سنا ہوگا. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر وہ احسان ہے کہ بحیثیت امت انہوں نے ہمارے لیے اللہ سے دعائیں کی، اللہ سے مانگا، اتنا مانگا اللہ سے کہ اللہ میری امت کو پہلی قوموں جیسے عذاب نہ دینا. وگرنہ اللہ کی قسم جو میں شروع میں بات کر چکا ہوں، یہ کلاؤڈ برسٹ کیا ہے؟ جس طرح کے گناہ ہے اللہ ساری قوم کو، دنیا کو مار دیتا، لیکن کیوں؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ تم میں سے کوئی لوٹ آئے. یہ ساری آزمائشیں، عذاب اللہ کیوں دے رہا ہے؟ وہ قرآن میں آتا ہے نا ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام امنتم من فی السماء، کیا تم بے خوف ہو چکے ہو آسمان کی ان چیزوں سے، تمہارا دل سے ڈر ختم ہو گیا ہے؟ اور ساتھ اللہ فرماتے ہیں ان یرسل علیکم حاسبا، کہ میں تمہارے اوپر وہاں سے آسمانوں سے پتھروں کے عذاب نازل کروں، یعنی پتھروں کو تمہارے اوپر نازل کر دوں، اس آسمان سے اس عذاب کو نازل کر دوں، طوفانوں کو. اللہ کہتے ہیں تم اس چیز سے غافل ہو چکے ہو، تمہارے دل سے ڈر نکل گیا، تم اس چیز کو گمان کر بیٹھے ہو کہ اس آسمان سے کبھی بھی عذاب نہیں اترے گا. کیوں؟ فرمایا کہ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، بس ان قریب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے لوگ ڈرتے ہیں، کیسا ان میں اللہ کے عذاب کو دیکھ کر کیا کیفیت ہوتی ہے. تو ہمارے جو معاملات ہیں نا وہ خود عذاب والے ہیں. وگرنہ یہ تو نبی کو آپ ان پر درود پڑھیں، ان کا احسان سمجھیں اس امت پر کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ ایک کافر تھا نا، ایک یہودی غالباً کافر تھا مشرکین مکہ میں سے، اس نے بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہوا. قرآن کی آیت ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اے نبی تو اگر سچا ہے نا، اگر تیرا دین، تیری باتیں سچی ہیں، اللہ کی باتیں سچی ہیں، اپنے رب سے کہہ کے ہم پر پتھروں کی بارش نازل فرما دے. اللہ کے نبی کو چیلنج کر رہا تھا. اب اللہ کو چیلنج، نبی کو کہنا اور اللہ کو یہ غصہ دلانا، یعنی رب تعالیٰ کو یہ بات کہنا کہ اگر تو رب ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش نازل فرما دے. کتنی بڑی بات. اور بیت اللہ میں کھڑا ہو کر غلاف پکڑ کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو جبرائیل نے آ کر پیغام دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جس جگہ پر آپ ہونا اس جگہ پر اللہ عذاب نہیں دیتا. اور انہوں نے اس نبی نے ہی، اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی دعا کی تھی اللہ میری امت کو پہلی قوموں جیسے عذاب نہ دینا. وگرنہ ہم میں کون سا کبیرہ گناہ نہیں، ہم میں ہر وہ عیب ہے جس کی وجہ سے شکلیں اور صورتیں اللہ سور اور بندر کی بنا دے. ہم میں ہر وہ عیب ہے کہ ہم پر پتھر نازل کیا جائے. ہم میں ہر وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے جا کر دوبارہ زمین کو مار کے اللہ زمین میں دھنسا دے لوگوں کو. یہ سب گناہ ہمارے اندر موجود ہیں. تو اللہ موقع کیوں دے رہا ہے؟ تو میرے بھائی نصیحت ہوتی ہے
میں جو مظلوم ہے، جو حالات ہیں، مجھے پتا ہے ہم میں سے بڑے لوگ کہیں گے کہ اس وقت یہ بات کرنے کا موقع نہیں، اس وقت تو انسانیت دکھانے کا موقع ہے، جانے کا موقع ہے۔ ہم خود الحمدللہ ان میدانوں میں ہوتے ہیں، میں خود، میرے ساتھی، ہماری ٹیمیں، بلکہ بہت بڑی بڑی جماعتیں یہ جن کو آپ ووٹ دیتے پھرتے ہیں نا، جن کے پیچھے نعرے لگاتے ہیں فلاں لیگ، فلاں ایسے، فلاں ایسے، یہ سارے، حالانکہ میں حیران تھا، میں اس جماعت کا نام نہیں لیتا، لیکن طوفان جہاں پر عذاب آزمائشیں اتری ہیں، جنازے اٹھائے جا رہے ہیں، تدفین ہو رہی ہے ساتھ والے شہر کے اندر، وہاں پر گانے لگا کر وہ پروگرام کر رہے ہیں۔ آپ سب کو پتا ہے وہ کون سی جماعت تھی، اور دوسرے پاکستان میں بیٹھے ابھی یہ کھیل رہے تھے کس نے جانا ہے، کس نے مدد نہیں کرنی، کس نے کیا کرنا ہے، 3 دن کے بعد فیصلہ ہوتا ہے جی فلاں ہے۔ میرے بھائی یہ وہ چیزیں نہیں ہیں، جن کو احساس ہوتا ہے نا وہ انسانیت سمجھ کر جاتے ہیں۔ کتنی مذہبی جماعتیں ہیں جس کے اندر پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہے، الخدمت ہے، اور بہت سی جماعتیں ہیں، یہ ساری آگے آگے بڑھ کر شعبہ خدمت خلق میں الحمدللہ ہماری اپنی ٹیمیں ہیں، یہ ساری ٹیمیں جہاں پر جا کر پہنچ کر الحمدللہ یہ کام کر رہی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے ایمان کی بھی فکر کرتے ہیں، اور جو آپ کے پاکستان، اس کی حفاظت، اس کی سرحد، جو آپ کے گھر کی، آپ کی عزت کی دفاع کے بارے میں فکر اور سوچ نہیں رکھتا نا، وہ آپ کی موت اور زندگی کی کیا بات سوچے گا، وہ آپ کے ایمان کا کیا سوچے گا؟ وہ تو بس اس پر سیاست کھیلتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ اللہ کی آزمائش ہے، حکمرانوں کا نہ اٹھنا یا بے حس ہو جانا، اور یا قوموں کا آپس میں بے حس ہو جانا، یہ ظلم ہے۔ ہاں اٹھیں، اپنے گناہوں کی بخشش ان مظلوموں کی مدد کر کے کریں جو بیچارے اس آزمائش میں پڑ چکے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے رہا کریں، اللہم احیینا سعیدا وامیتنا شہیدا، اللہ زندگی جتنی دے نا سعادت کی دے، وگرنہ اللہ شہادت کی موت عطا فرما دے۔ تو یہ اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، اور اس ملک کی اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہر وقت ہر دور میں حفاظت فرمائی، دعا کریں اللہ پاک ہمارے ہر حال میں ہم سب کی مدد فرمائے، اور اپنے غیب کے خزانوں سے ان زخمیوں کی، ان جو فوت ہو گئے ان کی میتوں کی، جو زندہ ہیں ان کی، اور جو باقی ملک ہے، شہر ہیں، تمام امت مسلمہ کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔